الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلہ درس قرآن میں ہماری جو صورت موضوع تھی وہ تھی سورہ قمر۔ سورہ قمر مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی ٹوٹل آیات ہیں 55 آیات ہیں، جس کی جو ہے وہ آج تیسرا حصہ ہے آیات قرآنی کا، تو جس کے 2 حصے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ آیت نمبر 9 سے 22 تک۔ تو آج جو ہے آیت نمبر 23 سے لے کر جو جہاں تک یہ جو ہے، تو اب چند آیات ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈرانے والے پیغمبر صالح کو جھٹلایا۔ جس طرح سابقہ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سابقہ قوموں میں قوم سمود نے بھی اپنے زمانے کے نبی حضرت صالح کو جھٹلایا۔ وَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے، جو حضرت صالح کی قوم تھی، کہتے تھے کہ ہم اپنوں میں سے کسی بشر کی پیروی کریں تو تب تو ہم جو ہے وہ گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا کہتے تھے؟ یعنی ہم جیسا پاگل اور ہم جیسا گمراہ کوئی ہوگا نہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی انسان کی پیروی کریں۔ وہ کہتے تھے ہم کیوں کریں؟ انشاءاللہ اس کا پیغام آگے آ رہا ہے۔ سابقہ قومیں انبیاء کی پیروی کرنے کا بہانہ بناتے تھے، ہم انسانوں ہماری طرح انسان ہیں انبیاء، ہم ان کی پیروی کیوں کریں، اور آج کے لوگ بھی گمراہ ہیں۔ جی جی جی، تو انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بیان کریں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ اور یہ کیا کہتے تھے، کیا ہم میں صرف یہی رہ گیا تھا جس پر ذکر یعنی قرآن وحی کی گئی؟ وہ یہ کہتے تھے یہ ذکر وحی کیا گیا، یعنی اس ذکر سے مراد جو ہے وہ، اب ان کے زمانے میں تو قرآن نہیں تھا، جو کتاب تھی۔ اسی طرح سے یہ کافر لوگ، مشرک لوگ رسول اللہ کے بارے میں یہی کہتے تھے، تو وہ اپنے زمانے میں کہتے کیا یہی رہ گیا تھا کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو؟ حضرت صالح کے بارے میں کہنا۔ تو کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے نہیں بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ، اور انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، کل میدان قیامت میں انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یعنی وہ تو نبی کو جھوٹا اور الیاذ باللہ خود پسند کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور خود پسند کون ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةٌ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، پس تم صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، اے صالح نبی تم انتظار اور صبر کرو، دیکھو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر کس طرح دردناک عذاب آتا ہے۔
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ جو پانی ہے وہ تقسیم ہوگا، ایک دن تمہارے لیے یعنی تمہاری قوم کے لیے، اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی کے لیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اور پس ان لوگوں نے اپنے ساتھی کے دار کو بلایا، اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کو ہلاک کر دیا۔ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس بتاؤ کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو عذاب دینے کے بعد میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی، ایسی خوفناک چیخ بھیجی قوم صالح پر، تو وہ سب باڑے کے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ جس طرح ایک شخص جانوروں کو رکھنے والا اپنے باڑے میں جو ان کے لیے جو ہے وہ بھوسا وغیرہ اکٹھا کرتا ہے تو وہ خشک اور بیکار، تو کہا کہ باڑے کے بھوسے کی طرح ہو۔ باڑے کا بھوسا یعنی وہاں پر جو ہوتا ہے نا، وہاں پر چوپایوں کے لیے جو گوبر اور دوسرے یعنی گلے سڑے اس طرح سے بیکار، تو یعنی ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی جب ان کے اوپر آسمانی آ گئی تھی، جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تو لہٰذا یہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 آیتوں میں قوم سمود کی بربادی کا ذکر کیا، ان کے اوپر عذاب ہے۔ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ایک آیت میں خود ان کو پھر سرزنش کر دی، میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے تھے، اور ایک آیت میں ہم سب کو متوجہ کر دیا، دعوت فکر دے دی کہ یہ قرآن میں نے آسان بنایا نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تو واقعاً پورا قرآن نصیحت ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرے تو اب یہاں پر جو ہے یہ قوم سمود کی تباہی اور بربادی، اس کی وجہ کیا ہو؟ یعنی حضرت صالح نبی کے زمانے میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان کی جو قوم تھی، وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کا جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید الرسل سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، قوم صالح کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ ان کے اوپر اتنا عذاب جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت صالح نبی مبعوث ہوئے رسالت پر، تو اس وقت آپ کی ایج جو تھی وہ 16 سال تھی، 16 سال کے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منصب رسالت پر فائز کیا کہ اب آپ اعلان رسالت کر دیں۔ اب 16 سال کے تھے تو وہ نبی تھے، تو کب تک؟ 120 سال تک، یعنی ان کی عمر 120 سال تک پہنچی، تو یہ کیا کرتے رہے؟ خداوند متعال کا پیغام دیتے رہے۔ تو یعنی 120 میں سے 16 سال نکالیں، 104 سال، 104 سال جو ہے یہ حضرت صالح اللہ کی توحید کا پیغام، اعمال صالح کا پیغام، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا پیغام دیتے رہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، 1 دن 2 دن اولاد کو سمجھاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر اپنا کھائیں یہ لوگ، یہ سمجھنے والے نہیں۔ لیکن ہادیان خدا، جو خدا کی طرف سے ہادیان مقرر ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے کہ نہیں، جو ہمارا فریض ہے اس کو ادا کرنا۔ تو لہٰذا علماء کے لیے بھی
واعظین کے لیے بھی، ہم جیسے طالب علموں کے لیے، عوام الناس، مخلصین، مومنین کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام ہدایت ہے۔ اپنے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہدایت کا پیغام جب تک اللہ زندگی دیتا رہے، سانس میں سانس ہے، آپ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کرتے رہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں۔ یاد رکھیں، لوگوں کی ہم پرواہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ تو نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین پھیلے، لوگ تو خدا کے دین کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا یہ کتنے سال، 120 سال کی عمر تک حضرت صالح یعنی 114 سال تبلیغ دین کرتے رہے۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ جو ان کی قوم تھی یہ کرتے کیا تھے؟ ان کی قوم میں 70 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ جو 70 بت تھے وہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے۔ تو یہ اپنے ان 70 خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ جو قوم صالح تھی یہ ان 70 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نبی خدا ان کو سمجھا تھک گئے۔ ظاہری بات ہے 104 سال ان کی ہدایت اور اصلاح کرتے رہے۔ بالآخر حضرت صالح نے ان سے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، میں نے تم لوگوں کو بہت سمجھایا ہے، اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اس طرح ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ تمہارے خدا حق ہیں، جن کو تم نے خدا مانا ہے، بتوں کو تم ان کو حق مانتے ہو۔ اس طرح ہے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم اپنے بتوں سے، اپنے خداؤں سے میری وہ بات پوری کرا دو، تو پھر میں تمہارے دین پہ آ جاؤں گا۔ یا پھر یہ ہے کہ تم کوئی اپنا سوال کرو، اپنی کوئی حجت اور دلیل طلب کرو مجھ سے میرے حق ہونے کی، میرے خدا کے حق ہونے کی، تو ورنہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں پوری کرا دیتا ہوں۔ اگر میرا اللہ پورا کر دیتا ہے تو پھر تم میرے دین پہ آ جاؤ۔ تم اپنے اللہوں سے، اپنے جھوٹے خداؤں سے بات پوری کرواؤ تو میں تمہارے دین پہ آ جاؤں گا، اور اگر میں کروا دیتا ہوں تو پھر تم سب کو میرے دین پہ آنا پڑے گا۔ باتوں میں سے ایک ہے۔ اگر تم اس بات پہ نہیں ایگری ہوتے تو پھر یہ ہے کہ میں پھر جو ہے یہاں سے کسی اور جگہ جاتا ہوں اور جن لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو بہرحال ان 2 باتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح نبی، آپ نے بات بڑے انصاف کی اور حق کی ہے، بات تو صحیح ہے، یا تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں یا پھر آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ انہوں نے طے کیا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں دن جو ہے وہ فلاں مقام پر جو صحرا ہے ہمارے اس شہر کے قریب، تو اس صحرا میں سارے جمع ہو جائیں۔ اور وہ صحرا جو تھا اس کے قریب ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان بھی تھی، جس پتھر کی چٹان کی یہ قوم تھی یہ اس کی بڑی تعظیم کرتی تھی، اس کے اوپر جو ہے اس کے قربانی کرتی تھی۔ تو اس طرح سے یعنی یہ عبادت کرتے تھے۔ میلہ ان کا سجدہ تھا ان کافروں کا، اس صحرا کے قریب، وہ پہاڑی کے قریب، تو وہ بڑی اس کی عظمت اور تعظیم والی پہاڑی کہتے تھے اس کو۔ اب یہ مقررہ حسب وعدہ وہ سارے کافر لوگ اپنے گھروں سے کھانا وغیرہ کھا کے اور اپنے بتوں کو، قالین، دوسرے سامان، ضرورت کی اور چیزیں لے کر یہ اس صحرا میں پہنچ گئے جو شہر کے قریب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی پہنچے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے صالح، آپ جو ہے نا، اب آپ کا کیا سوال ہے؟ تو حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو یہ ہے کہ تمہارے ان بتوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے بتوں کے نام بتائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو پکارتا ہوں، یہ مجھے اگر جواب دے دیتے ہیں تو میں تمہارے دین پر آ جاؤں گا۔ وہ لوگ بھی کہنے بھی بات تو معقول ہے۔ اب حضرت صالح نے ان کے بتائے ہوئے جو بتوں کے، بڑے بڑے بتوں کے جو نام تھے، ایک ایک کا نام لے کر بیان کرنا شروع کیا۔ بلایا، یا فلاں، یا فلاں، یا فلاں، یا فلاں، سارے بتوں کے نام لیے۔ 70 بت تھے، جو بڑے بڑے بت تھے ان کے نام لیے، کسی سے کوئی آواز نہ نکلی۔ حضرت صالح کہتے ہیں کہ دیکھو
میں تمہارے بتوں کو نام لے کر پکارتا ہوں اور تمہارے بت ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے. جب وہ جواب نہیں دیتے تو میری حاجت اور میری بات کو وہ کیسے پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، اب تم سوال کرو مجھ سے اور میں اپنے اللہ سے بات پوری کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں صالح، ایسی بات نہیں، آپ اس طرح ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان کے ساتھ وقت دیں، ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، جو آپ چاہتے ہو کر لیتے ہیں. حضرت صالح ایک طرف ہوئے. اب جو قالینوں اور فرشوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے نیچے سے قالینوں کو نکال دیا، مٹی اور خاک پر آ گئے، اپنے بتوں کے سامنے خاک پر لوٹنے لگے، سجدہ ریز، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، فریاد کرنے لگے. آج اگر آپ نے، اے ہمارے خداؤ، آپ نے بول کر صالح نبی کو جواب نہ دیا، آج ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. آج ہماری عزت اور آبرو آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو لہٰذا آپ کو بولنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. ہم تم پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہم تم پر ایمان رکھتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو صالح نبی کو جواب دینا پڑے گا، ورنہ ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے. بڑی انہوں نے گریہ و فریاد کرنے کے بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اب جو ہے نا، آپ ہمارے خداؤں کو بلائیں، ان سے فریاد کریں، ان کو پکاریں. حضرت صالح نے کہا کہ بھئی فریاد کرنا پکارنا کیا؟ تو انہوں نے ان کے بتوں کو پھر نام سے بلایا. اے فلاں، تم میری بات سن رہے ہو؟ مجھے جواب دو. اے فلاں، ہر ایک بت کو پھر پکارا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اب جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، تم لوگوں نے لاکھ کوشش کی، اپنے بتوں کو، جھوٹے خداؤں کو منانے کی بھی کوشش کی، ان کے سامنے تم لوگوں نے فریاد بھی کی، نہ انہوں نے پہلے میری بات کا جواب دیا، تم لوگوں کی عزت کا پاس رکھا، نہ تمہاری فریاد رونے اور پکارنے کے بعد انہوں نے تمہاری عزت کا پاس رکھا. تو لہٰذا اب آدھا دن گزر گیا ہے، تم اپنے ان جھوٹے خداؤں کو منانے کے چکروں میں آدھا دن گزر گئے، بس یہی کچھ ہوتا ہے، اب کچھ رہ گئے. تو لہٰذا اب حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، پھر دیکھو میرا رب کیسے پوری کرتا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ جو قوم تھی، اس میں سے انہوں نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. 70 آدمی، ساری قوم. انہوں نے کہا کہ 70 آدمی نہیں، ابھی پوری قوم موجود ہے. انہوں نے کہا چلے ٹھیک، 70 آدمیوں کا انتخاب کر لیا. جس 70 آدمیوں کا انہوں نے انتخاب کیا، کہا کہ یہ ہمارے جو فیصلہ کریں گے بزرگ، ہم ان کی بات مانیں گے. حضرت صالح نے ایک مرتبہ پوری قوم سے خطاب کر کے کہا یہ بتاؤ، کیا پوری قوم اس 70 افراد کے فیصلے پہ راضی ہے؟ سب نے کہا ہاں. جو ان کا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ. انہوں نے ہاں کر دی تو ہم بھی ہاں میں ہیں، انہوں نے نہ کر دی تو ہماری بھی نہ ہے. حضرت صالح نے کہا ٹھیک. ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے صالح، یہ جو سامنے یہ جو پہاڑی ہے، آؤ ذرا اس کے قریب چلتے ہیں. سارے وہ کافر لوگ جس پہاڑی کی تعظیم کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، وہاں میلہ سجاتے تھے، حضرت صالح بھی وہاں پر پہنچ گئے، ان کو لے کر آئے. کہا کہ اے صالح، آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ بھی حق ہے، آپ بھی حق ہیں، آپ سچے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے حقانیت کی دلیل ہمیں یہ دیں کہ آپ اس پہاڑی سے اپنے اللہ سے کہیں کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی برآمد کرے، اور وہ اونٹنی ہو بھی 10 ماہ کی حاملہ. اگر آپ اس بات پہ اللہ سے اپنی یہ بات پوری کروا دیتے تو پھر ہم سمجھیں گے آپ کا اللہ بھی حق ہے اور آپ بھی حق پر ہے. حضرت صالح نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام میرے لیے دشوار ہے. حضرت صالح نے کیا فرمایا؟ میرے لیے دشوار اور مشکل ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ اکبر.
اس لیے معجزہ جو ہے، اس لیے ہمارے علماء جو ہے اس میں علماء متکلمین میں بحث ہے، معجزہ جو ہے یہ فعل خدا ہے، مجازاً نسبت نبی کی طرف دی جاتی ہے، جب تک خدا بھی نہ چاہے تو وہ، تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اپنے انبیاء کی تائید کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اظہار معجزہ کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت صالح کہہ رہے ہیں میرے لیے کام مشکل، میں نہیں کر سکتا، لیکن میرے اللہ کے لیے بڑا آسان۔ حضرت صالح نے دعا کی، اب سارا وہ میدان کافروں سے بھرا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام دعا کریں، بار الہ تجھے تیری عزت و آبرو کا واسطہ، میرا اللہ میری عزت و آبرو بھی اب تیرے ہاتھ میں، بار الہ تیرے دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے یہاں تک قوم نے یہ فرمائش کر دی ہے، تو لہٰذا اے اللہ اس پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو باہر نکال۔ حضرت صالح نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھا، اس پہاڑی میں ایک شگاف ہوا، پہاڑی پھٹی، جب پہاڑی پھٹی تو اس میں سے اونٹنی نے ابھی اپنا سر مکمل نہیں نکالا تھا کہ وہ بولنے بھی لگی، اور روایت میں ہے کہ اس پہاڑی نے سے ایک چیخ برآمد ہوئی، چیخ نکلی، اور اس طرح اس کے اندر اضطراب ہوا جیسے وقت ولادت خاتون میں اضطراب آتا ہے، اس میں شگاف ہوا، پہاڑی سے اونٹنی نے اپنی گردن نکالی، بولنا شروع کیا، یہ حیران ہو گئے، پھر اونٹنی مکمل باہر آ گئی، اور جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو اب انہوں نے یہ حیران ہو گئی، کہا کہ تیرے خدا نے اتنی جلدی بات پوری کر دی، ہم تو صبح سے شام تک اپنے جھوٹے خداؤں کو مناتے مناتے تھک گئے، اس کے پاس بولنے کی طاقت نہ تھی، تیرے خدا نے ایک پہاڑی سے ایک اونٹنی کو نکال دیا۔ کہا کہ اے صالح آپ نے ایک بات پوری کر دی، اب دوسری بات بھی پوری کریں، اب اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ بچہ بھی یہاں پیدا کرے۔ اب وہ جو اونٹنی تھی ان لوگوں کے سامنے، اس کی جو پریگننٹ تھی وہیں پر ان کے سامنے اس کی ڈلیوری ہوئی، یعنی وہاں پر اس کی بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو اب وہاں پر جو ہے بچے کی پیدائش ہوتے بھی کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اونٹنی برآمد بھی ہوئی ہے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے جا کر شام کی اس پہاڑی میں جو شگاف پڑا تھا میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ 1 میل کے فاصلے تک شگاف پڑ گیا تھا، جس میں اونٹنی کے پہلو کے آثار بھی موجود تھے۔ بہرحال اب وہ اونٹنی جو ہے اور اس کے ساتھ بچہ اس کے ارد گرد چلنے لگا۔ اب حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو اے قوم اب کچھ نہیں رہ گئے، آؤ اب چلو اپنی قوم کو بتاؤ کہ صالح نبی نے اپنے رب سے دعا کی ہے، یہ اونٹنی برآمد ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید کی ہے اور بچہ بھی پیدا کیا ہے دعا سے۔ تو اب یہ 70 آدمی تھے، تو ان میں سے جو تھے یہ ایمان لیا، اب تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ لوگ جو ہے اپنے مقام پر چلے گئے یا گھروں میں ہیں یا وہاں پر موجود ہیں، لیکن روایت کا جملہ ہے حضرت صالح وہاں سے جس پہاڑی کے پاس گئے تھے وہاں سے جب ان لوگوں کے پاس آئے، اتنے فاصلے میں 70 آدمیوں میں سے 64 آدمی مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، معجزہ دیکھ کے حق دیکھ کے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے جب ضدی لوگ ہو نا، ان کو لا قرآن سناؤ، ان کو آل محمد کا کلام سناؤ، نہیں سدھرتے، اصلاح نہیں کرتے، یہی کافر لوگ۔ حق دیکھ کے معجزہ مانگا، معجزہ دیکھ کے نہ سدھرے۔ ویسے کیونکہ ہماری سورت کون سی ہے، سورہ قمر، رسول اللہ کا شق القمر کا معجزہ دیکھ کے ضدی بن گئے، رسول اللہ کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے، تو لہٰذا انہوں نے بھی ضد کی۔
یہ مرتد ہو گئے. کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو سے صالح نبی نے جو ہے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، جس طرح کافر مشرک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس نے ہمارے اوپر جادو کیا. دیکھیں پہلے حق طلب کیا، جب حق دکھا دیا پھر کیا کہا؟ جادو ہے. یہی دشمن کی سازش ہے، حق دیکھ کے بھی پھر حق کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو جادو سے یا کسی اور چیز سے تعبیر کرتا ہے. تو بہرحال اب جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا اب یہ 64 آدمی یہ مرتد ہو گئے، جس میں کتنے افراد؟ 6 آدمی یہ مسلمان یعنی یہ مومن رہے، اور جن میں ایک شخص جو ہے وہ شک کی حالت میں آ گیا. جو 6 بچے ان میں بھی ایک شک میں تھا کہ صالح نبی حق پہ ہیں یا نہیں. تو بہرحال تو اب یہ جو ہے ہمیں یہاں پر کیا پیغام ملا؟ ہم تو یہ کہہ دیں کہ وہ ضدی ہیں، وہ کافر تھے، وہ معجزہ دیکھ کر منکر بن بیٹھے. تو آج اس دور میں بھی ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے. ہر شخص، اب ہر مذہب کی جو ہے وہ کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، علماء اہل سنت کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے، شیعہ کتابوں کے ترجمے ہو چکے، اور پھر اسلام میں جتنے فرقے ہیں ہر فرقے کی نظریات موجود ہیں. تو لہٰذا انسان کو ریسرچ کرنی چاہیے. انسان یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ مثلاً جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہی حق ہے، تو اگر انسان اس کو حق سمجھے، پھر تو ہندوؤں نے بھی اپنے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، ماں باپ کے گھروں میں، پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہندو بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہی حق ہے. یہ حق ہونے کا معیار نہیں ہے کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہی حق ہے. حق ہونے کا معیار جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے یا وہ اہل بیت رسول ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے اپنی جو ہے وہ امت کے لیے جو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی بسم اللہ بسم اللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی. تو لہٰذا حق کو انسان تلاش کرے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے سامنے واضح ہو گیا کہ مذہب شیعہ حق ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مذہب شیعہ قبول کر لیا تو میرا خاندان، کہتے ہیں لوگ بہت سارے کہتے ہیں ہمارا خاندان، ہمارا جو ہے وہ فیملی، ہمارا بزنس، ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم تو تنہا ہو جائیں گے، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے. یہی پریشانی ان کو تھی. اگر ہم صالح نبی کے اوپر ایمان لے آئے تو ہمارے اپنے ہمارا جینا حرام کر دیں گے. جو کل تک ہم ناز کرتے تھے عزت کے ساتھ، ہمیں تو صالح نبی کے پیچھے چلنا پڑ جائے گا. تو لہٰذا یہ، اور انہوں نے کہا جو دوسرے ریسرچ کہا کہ ہم مذہب شیعہ کیوں قبول کریں. اور ہمارے اندر بھی کتنے ایسے افراد، کتنے ایسے گروہ بن چکے ہیں. مثلا زیدی ہیں، 4 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، یا اسی طرح سے اسماعیلی ہیں، کوئی آغا خانی بنے اور کوئی بہرا والے بنے. بہت سارے کام شیشی امامیوں کے ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنے اندر وہ فکر رکھیں جو فکر امام جعفر صادق علیہ السلام. کبھی آپ اسماعیلی جو آغا خانی ہے نا، ذرا ان کے بارے میں دیکھیں تو صحیح، ان کے طور و طریقے کیا ہیں، ان کے سلام کا طریقہ کیا ہے، ان کی نماز، ان کے دوسرے آداب کیسے، ہمیں پتہ چلے. علیکم السلام. پتہ چلے گا، ہم اپنی اصلاح کریں. ان کے طور و طریقے ہم لوگوں نے اپنا رکھے ہیں.
ہمارے لیے نمونہ عمل یا قرآن ہے، یا ہمارے لیے بہترین جو پاک نمونہ ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اگر شیعہ مذہب قبول کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ خاندانوں میں رسوا ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اگر مان لیں قرآن کی اور اہل بیت رسول کی، ہم اگر علماء کو سنیں تو پھر لوگ ہمیں کہیں گے، کتنے لوگ کہتے ہیں قبلہ صاحب ہم آپ کے مدرسے میں آتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے، ہمیں کہتے ہیں لوگ مقصر ہو گئے۔ تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اسلام سے اگر آل محمد کو، محمد وآل محمد کو نکال دیں تو اس اسلام کے دامن میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان علماء کے قریب بیٹھے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، علماء کی مجالس میں جایا کریں، ضرور سنا کریں۔ دیکھیں ہماری نوجوانوں کو ایک دشمن کی ایک سازش تھی، شیعہ قوم میں یہ فکر رائج کر دیں یہ فلاں غالی ہے، فلاں نصیری ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں وہابی ہے، تاکہ شیعہ قوم کو آپس میں اس طرح لڑوا دو یہ قوم جو ہے اتحاد سے بھی ٹوٹ جائے، منتشر ہو جائے، اور یہ قوم علماء سے بھی دور ہو جائے۔ یہ ایک دشمن کی ایک سازش تھی، اور دشمن بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ علماء کے قریب بیٹھ کے دیکھیں، ان کو سنیں، اگر آپ کو کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی ان سے آپ سوال کریں۔ اور دیکھیں میں ایک بات پہلے بھی میں نے کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پر منبر سے کہہ رہا ہوں، اور پھر پوری ذمہ داری سے، حق کا معیار میری ذات نہیں ہے، حق کا معیار میرے ماں باپ دادا بھی نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ آپ کے باپ دادا ہیں نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں۔ حق کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت ہے۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، میرے ماں باپ کی زندگی میں، آپ کے ماں باپ کی زندگی میں جس کے عقائد اور اعمال قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہیں وہ غلط ہے، جس کے قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ لہذا اس چیز سے، اس جھگڑے سے باہر نکلیں۔ وہ وہابی ہے، وہ مقصر ہے، وہ غالی ہے، وہ نصیری ہے، آؤ پہچانو قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں نصیری کون ہے، قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں غالی کون ہے، قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں وہابی کون ہے، مقصر کون ہے، مومن کون ہے۔ سارے مانتے ہیں 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جو 12 اماموں کو مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز کی میں اصلاح کر دوں، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ دیکھیں میں اپنے دماغ میں ادھر بیٹھ کے نا فیصلہ کر دوں، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ الیاذ باللہ کسی مومن کے اوپر نسبت ہو، فلاں منافق ہے، یہ گناہ کیا میں کہوں فلاں کافر ہے، میں کہوں فلاں کسی مومن کے بارے میں کہوں فلاں مومن نصیری ہے، فلاں مومن غالی ہے، فلاں مومن وہابی ہے، فلاں مومن جو ہے وہ مقصر ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں، کیا میں ہوں معیار کا کسی کو کافر، مشرک، غالی، نصیری بنانے والا؟ میرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یہ قرآن سے پوچھیں گے یا اہل بیت رسول سے پوچھیں گے؟ میرا انہی لوگوں سے سوال ہے جو لوگوں کے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ذرا بیٹھ کر قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش تو کریں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں نا وہابی کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ اگر جستجو کر دیکھیں، تحقیق کریں، اس کو کہتے ہیں جو عقیدہ شفاعت کا قائل نہ ہو، جو انبیاء اور ائمہ خدا کی قبور کی زیارت کا منکر ہو، جو توسل کا انکار کرے۔ اپنی ایمان سے بتاؤ، کبھی آپ نے شیعہ علماء سے سنا آل محمد شفاعت نہیں کریں گے؟ یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، آل محمد کی شفاعت۔ میں خود کہا کرتا ہوں بار الہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور آل محمد کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہمیں اس قابل نہیں ہے ہمیں بخشوائیں، اللہ کی رحمت اور محمد وآل محمد کی شفاعت۔ اللہ مل کے صلوات کریں۔
تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں وہابی. آپ نے دیکھا علماء نہیں جاتے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے لیے؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ علماء تو ہوتا کہ کتنے علماء قافلوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، اور ہماری تو دعا بھی ہر وقت یہی ہوتی ہے، بار الہ ہمیں ہر سال قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے. توسل وسیلہ ہماری تو دعاؤں میں ہم جب بول کے کہتے ہیں الہی بحق محمد وآل محمد، یعنی اے اللہ مجھے بیٹا دے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ، بار الہ مجھے روزی دے مولا علی کے حق کا واسطہ، بار الہ مجھے صحت دے جناب فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ، بار الہ مجھے گھر دے آل محمد کے حق کا واسطہ. یہ بہترین وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے نا. تو اب اس کو اب ہم کہہ دیں کہ ایسا شخص یہ وسیلہ ہے اور اس چیز کا کوئی انکار کر دے تو وہ وہابی بنتا ہے. تو لہٰذا شیعہ اثنا عشریہ جو ہے وہ ان اعتقادات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ فقط مذہب تشیع کے عقائد نہیں ہیں. وسیلہ، شفاعت، زیارت قبور انبیاء، یہ صرف شیعہ کے عقائد نہیں بلکہ اسلامی عقائد میں سے ہیں. مسلمان بھی ان عقائد کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال اب میں ساری ان چیزوں کی وضاحت دینے بیٹھ جاؤں، بہرحال تو اس کو کہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اسی طرح سے مثلا مقصر کس کو کہتے ہیں؟ چلیں اس کی بات آ گئی تو اس کی وضاحت کرتا چلوں. مقصر کہتے ہیں کہ یعنی آل محمد کے حق میں تقصیر کرنا. کیا مطلب؟ جو فضیلت مولا علی اور ان کی اولاد کے لیے ثابت ہو رسول اللہ کی زبان سے، قرآن کی زبان سے، اس فضیلت کا انکار کر دینا اس کو کہتے ہیں مقصر. اگر کوئی مثلا مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں مولا علی کو نفس رسول نہیں مانتا، علیہ باللہ، وہ مقصر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں مولا علی کو نفس رسول مانا ہے. آیہ مباہلہ میں نفس رسول. اسی طرح سے مثلا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. مولا علی کی اس فضیلت کا انکار کر دے، حسد اور بغض میں آ کے کہنا کہ یہ روایتی ضعیف ہے، تو اس سے اصل میں مولا علی کی عظمت اور فضیلت قبول نہیں ہو رہی. اور اس موجودہ دور میں اس کی میں اگر آپ کو ابرز مثال دوں، مقصر کو اگر دیکھنا ہے نا، اس دور میں جو بھی اس بات کا انکار کرے، کہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ میں نہیں ہوئی، وہ بھی مقصر ہے. وہ بغض علی میں آ کے اس بات کو جس کو علماء اسلام نے نقل کیا جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، مثلا آپ کی شجاعت کا انکار کر دے، آپ کے زہد کا انکار کر دے، آپ کی شرافت و کرامت کا انکار کر دے. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا اصلاح کریں، اپنے اندر سے شدت کو ختم کریں، تو جس سے نقصان ہمیں ہوگا غیروں کو نہیں ہوگا. یاد رکھیں ہماری صفیں کمزور ہوں گی. اسی طرح سے مثلا نصیری اور غالی کس کو کہتے ہیں؟ نصیری ایک شخص تھا جس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مانا تھا، رب کہا تھا، تو اس کو نصیری کہتے ہیں. تو ہم مولا علی علیہ السلام کو اللہ بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں. ہاں جو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. جی ہمارا ان سے شیعہ اثنا عشریہ کا نصیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ اب جو نصیری عقائد رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کریں اور دنیا والے کہیں کہ دیکھو یہ تمہارے شیعہ نہیں. شیعہ اثنا عشری وہ ہوتے ہیں جو کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ہم تو اپنے کلمہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، تو لہٰذا ہم مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. ہم ہماری امام بارگاہوں میں بھی علی ولی اللہ لکھا ہوتا ہے، ہم کلمے بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور جو ہے ہم اپنی نسلوں اور اولادوں کو بھی علی ولی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو نصیری ہیں، جو مولا علی کو اللہ یا رب کہتے ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے غلو کرنا مولا علی علیہ السلام کے رتبے میں، ان کو ان کے رتبے سے بڑھا دینا، ان کو نبی بنانا یا ان کو خدا بنانا. مثلا کہنا کہ اللہ تعالیٰ مولا علی کے اندر چلا گیا، حلول کر گیا.
تو ربوبیت کا قائل ہو جانا، مولا علی علیہ السلام کے رب ہونے کا قائل ہونا، یا کہنا کہ مولا علی علیہ السلام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ حلول کر گئے. تو شیعہ اثنا عشری میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مولا علی کو اللہ کہے یا مولا علی علیہ السلام کے کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ جاتے. نہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں. تو لہذا مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سارے جو شیعہ اثنا عشری ہیں احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد وحدت محبت کے ساتھ رہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اب یہاں پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جس پہاڑی سے یہ ناکہ نکلی اس پتھر کی یہ تعظیم کرتے تھے، تو لہٰذا طے یہ پایا، خدا نے متعال کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ایک دن پانی یہ قوم پیے گی، ایک دن پانی وہ ناکہ پیے گی. تو اب جو ہے یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا. ان بڑے سرداروں نے، کافروں نے، انہوں نے میٹنگ کی، یہ بات مشکل ہے. تو اس طرح ہے کہ ہم لوگ پانی ایک دن نہیں پیتے، یہ سارا اونٹنی جو ہے وہ پی جاتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میٹنگ کی اور مل کے اس اونٹنی کے مارنے کا پروگرام بنایا. اعلان کیا کہ جو اس اونٹنی کو مارے گا اس کو ہم انعام دیں گے. وہ اعلان پہنچا ایک شخص تک جس کا نام تھا کیدار، لال بالوں والا اور نیلی آنکھوں والا. معصوم فرماتے ہیں یہ ولد الزنا تھا، حرامی تھا. نبی اور امام کا جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی حرامی ہوتا ہے. اور امام، اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے جو لاشے کو پامال کرنے والے جو 10 افراد تھے گھوڑا سوار، ان کے بارے میں بتایا گیا تحقیقی، وہ 10 کے 10 زنا زادے تھے. نبی اور امام کا قاتل یا نبی کے وصی کا قاتل. تو امام حسین علیہ السلام کو ہم نبی کا وصی مانتے، تو لہذا یہ حرام زادہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہ جرت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم کی خلاف ورزی کروں گا. تو بہرحال یہ تیار ہوا. تو اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ پانی پہ جو ہے صبح کے ٹائم جب گئی ہے ناکہ پی کر واپس آ رہے، اس نے تلوار سے وار کیا تو اس کو کچھ نہ ہوا. پھر اس نے وار کیا تو وہ جو ہے ناکہ گری. جب وہ گری تو ادھر سے جو ہے وہ لوگوں نے چیخ و پکار میں اس نے اعلان بھی کیا، لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو ضرب ماری، حملہ کیا، کوئی تلوار سے، کوئی نیزے سے، کوئی کس چیز سے. تو سب نے مل کے اس اونٹنی کو مار دیا. مارنے کے بعد لوگوں نے اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے اور جو ہے وہ اس کو چھوٹے بڑے سب نے اس کا گوشت کھایا. تو یعنی حرام، یعنی پہلے تو جس کا ذبح نہیں کرنا تھا اس کو ذبح بھی نہیں کیا، اس کو مارا گیا حرام طریقے سے اور پھر حرام کھایا گیا. تو یعنی یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حرام طریقے سے گوشت ہوتا ہے یہ کافروں کے اندر یہ طریقہ کار ہے. کافر لوگ ہیں یہ جو ہے وہ ذبح شرعی کے مطابق وہ اس کا خیال نہیں کرتے. تو لہٰذا مسلمانوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ذبح کے جو ہے وہ شرائط ہیں وہ کیا ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال جب ان سب نے یہ گوشت کھا لیا اور حضرت صالح کو یہ خبر پہنچی تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ غضبناک ہوئے اور اس قوم کے پاس ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے اور تم نے سارے نبی کو کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ کے اوپر فریاد کی اور خداوند متعال سے فریاد کی. تو حضرت صالح کو وحی ہوئی کہ اے صالح ان لوگوں سے کہیں کہ یہ توبہ کریں، اگر یہ توبہ کر لیں تو صحیح، ورنہ ان کے اوپر میرا عذاب آ جائے گا 3 دن کے اندر اندر. حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اے قوم، میرے خدا کی طرف سے حکم آیا، جو تم نے ظلم کیا ہے ناکہ پر، اس کے بچے نے بد دعا کی ہے، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر، 3 دن ہیں، توبہ کر لو. انہوں نے پھر مذاق اڑایا. حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو پہلے دن تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے. انہوں نے مذاق کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ ایسے ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا ہے، ایسے کوئی بات نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
پہلا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو چہرے زرد ہو گئے, لگتا ہے کہ سال نبی کا وعدہ پورا ہونے والا ہے, ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا. لوگوں نے جو بڑے سردار تھے دوسرے کہا کہ یہ نہیں, یہ بھی کچھ جادو میں سے, ڈرو نہیں, ہم ایمان نہیں لائیں گے. دوسرا دن آیا چہرے سرخ ہو گئے, تیسرے دن آیا چہرے سیاہ ہو گئے. لیکن یہ افراد جو تھے, یہ قوم تھی یہ نہ سنبھلنے والی. تو انہوں نے کیا کیا, تیسرا دن بھی جب آ گیا تو انہوں نے توبہ نہ کی. تو ادھر سے ملتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا تو حضرت جبرائیل نے ایک سخت آواز سے چیخ ماری, جس کی وجہ سے ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے, ان کے جگر اور دل جو ہے وہ بھی جواب دے گئے, جس کی وجہ سے صبح کے وقت یہ سارے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے بستروں پہ اپنی اپنی آرام گاہوں میں سارے مردہ پڑے تھے. تو اس طرح سے جو ہے, اور پھر اللہ نے جب یہ مردہ پڑے تھے تو پھر ایک آواز آئی جس کے ساتھ آگ بھی آئی, اور اس آگ نے ان لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ بھوسے کی طرح یہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ اس طرح ان کے جسم جل کے راکھ ہو گئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ایک عبرت ہے. تو اب یہاں پر بھی جو ہے ہمیں یہ پیغام ملا کہ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا. حضرت جب 3 دن کی مہلت دی گئی نا, انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا جس دین پہ تھے ہم اسی پہ رہیں گے. سالے تم اپنی باتیں اپنا دین اپنے پاس رکھو, ہم تمہاری بات نہیں مانتے, ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں وہی ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں, وہی قرآن ہمارے لیے آیا ہے, میرے اور آپ کے لیے جو قرآن ہے. خدا گواہ ہے کسی کی بھی نہ مانے. اس لیے میں کئی مرتبہ میں یہ پیغام دے چکا ہوں, آپ کسی کی نہ مانیں, نہ کسی عالم کی مانے, نہ کسی ذاکر کی مانے, نہ کسی خطیب کی مانے, کسی کی نہ مانے. کس کی مانے؟ قرآن کی مانے, اہل بیت رسول کی مانے. آپ اس قرآن کی مانے جس قرآن کو نوک نیزہ پہ زہرا کے لال حسین نے سنایا. ہم یہ تو پڑھتے ہیں, یہ تو سنتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ قرآن سنایا. یہ امام کی عظمت کے قائل ہیں. امام حسین ہمیں پیغام دے رہے ہیں, اے حسینیو میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں چھٹ سکتی. اور آج حسین والا ہو اور تلاوت قرآن چھوڑ دے, خدا گواہ ہے, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, آج سے ترجمہ قرآن شروع کر دیں, آپ کی بہت ساری مشکلوں کا حل ترجمہ قرآن میں موجود ہے. ترجمہ قرآن پڑھے, کسی کے نہ مانے. کوئی آپ کو کہے نا کہ آپ یہ کام کہہ دی کہ قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا, بے شک میری نہ مانے, میں نہیں, اب میں نے خود کہہ دیا میں حجت نہیں ہوں, علماء حجت نہیں ہے. علماء کی وہ بات حجت ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, بس کوئی بھی ہو. ہم انسانوں میں سے ہر ایک کی وہ بات قابل حجت ہے, قابل تعظیم ہے, قابل احترام ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور وارثان قرآن کے مطابق ہو. لہذا قرآن پڑھیں اپنی زندگی میں, خدا گواہ ہے ہماری بہت ساری اصلاح ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. بار دیگر بآواز بلند صلوات. تو اچھا, اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ جو حضرت صالح کی قوم تھی, انہوں نے کیا کہا, فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ, کہتے ہیں کہ ہم اپنوں میں سے کسی انسان کی پیروی کریں. تو سابقہ قومیں کہتی تھیں ہم انسانوں میں سے, ہم اپنوں میں سے انسان کی کیوں پیروی کریں. وہ یہ کہتے تھے, انبیاء کی پیروی نہ کرنے کا بہانہ تلاش کرتے تھے, ہم کیوں پیروی کریں. آج کے دور میں بھی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو شیخی نظریات کے لوگ ہیں نا, جو غلو و نصیریت کی طرف مائل ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت رسول انبیاء یہ تو انسان ہی نہیں ہے, ان کی نوع ہی اور ہے. بھائی یہ سوال ہے, ہم پوری مخلوقات میں افضل مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, انسان افضل ہے.
انسانوں میں افضل اور اشرف انبیاء ہیں، انبیاء میں افضل اور اشرف سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے بعد مولا علی افضل ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مولا علی کو باقی انبیاء پہ کیوں افضل قرار دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کی دلیل موجود ہے، اللہ نے قرآن میں مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول کہا ہے، تو نفس رسول جو ہوتا ہے وہ نبی جیسے خصائص اور فضائل کا مالک ہوتا ہے، صرف نبوت کے درجے پہ مولا علی نہیں ہے، باقی فضل و کمال، شرافت و عصمت و طہارت میں رسول اللہ کے برابر ہیں، تو لہذا نفس رسول ہے۔ اگر رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے اندر کمال اور شرافت اور عظمت رسول اللہ کے برابر نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نفس رسول نہ بناتا، ایک ادنا کو اعلیٰ کے برابر کیوں کر دیا اللہ نے؟ لہٰذا جو دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، شیعہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ باقی انبیاء پہ فضیلت دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں، ہم قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے یہ ایمان اور عقیدہ رکھا ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ افضل شریعت ہے، تو جو نبی کی شریعت کے محافظ ہیں، وارث ہیں، وہ بھی افضل ہونا چاہیے، جس طرح نبی باقی نبیوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، تو ان کے وارث بھی کیا ہوں؟ وہ بھی افضل ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے انبیاء افضل، انبیاء میں ہر رسول اللہ افضل، پھر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، یقیناً انسان افضل ہیں تمام مخلوقات سے، اور انسانوں میں انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو منصب نبوت عطا کیا، یا اہل بیت اطہار کو منصب امامت سے نوازا، یا پھر ان کو خصائص عطا کی، تو وہ ہم عام انسانوں سے بھی اس لیے بافضیلت ہے، ورنہ مخلوقات میں جو افضل ہیں وہ انسان ہیں، تو لہذا انسانوں میں وہ افضل ہے، تو لہذا یہ نہ کہا جائے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ اگر ہم ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیں تو پھر تو ان کی فضیلت کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں انسانوں کو بافضیلت قرار دیا ہے، کسی اور مخلوق کو بافضیلت قرار نہیں دیا۔ تو بہرحال یعنی ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں یعنی نہیں وہ اس قسم کے احکام یہ چیزیں معلوم ہوتی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، ابھی بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل بیت اطہار جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، وہ کھاتے نہیں تھے، وہ پیتے نہیں تھے، اگر وہ کھاتے پیتے نہیں تھے یہ باطل نظریات ہیں، یہ غلط نظریات ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر وہ کھاتے پیتے نہیں تھے تو پھر ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو کیوں روتے ہیں؟ پیتے تھے تو ہم پیاس کو روتے ہیں، ان کو بھوک لگتی تھی تو ہم ان کی بھوک کو روتے ہیں، تو لہٰذا ایسے نظریات ہم اپنی طرف سے نہ بنائیں۔ یاد رکھیں جو بھی نظریات اور عقائد اپنائیں قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں، میرا اور آپ کا ہر عقیدہ، میرا اور آپ کا ہر عمل قیامت والے دن وہی قبول ہوگا جو قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہوگا، بس۔ اللہم صلی علی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ اصل میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پیروی نہیں کرنا چاہتے اہل بیت اطہار کی، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں، ہم خاکی وہ نوری، ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ بھئی ہمیں آل محمد کی برابری کا حکم نہیں دیا، ہمیں آل محمد کی پیروی کا حکم دیا ہے، جو برابری کی سوچتا ہے وہ گمراہی میں جاتا ہے، ہم برابر، ہم کہاں ہو سکتے ہیں برابر؟ لہٰذا جو لوگ اصل میں یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ کہتے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، تو حضرت عمار یاسر نے، حضرت ابو ذر غفاری نے اور جلیل القدر رسول اللہ کے اصحاب نے اہل بیت رسول کی پیروی کر کے بتایا۔ پہلے کون تھے؟ حضرت ابو ذر کافر تھے، حضرت عمار یاسر کون تھے؟ کافر تھے، اسلام قبول کر کے پیروی کا حق ادا کر دیا، نبی اور آل نبی سے مودت اور محبت کا بھی حق ادا کیا اور ان کی پیروی کا بھی حق ادا کر کے بتا دیا ان پاک ہستیوں کی پیروی ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتی تو پھر ہم بھی ان کے پیروکار نہ بنتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آل محمد یا انبیاء کی پیروی ناممکن ہوتی، مشکل ہوتی،
دشوار ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل نہ قرار دیتا۔ اللہ نے کس کو انبیاء کو نمونہ عمل قرار دیا، اہل بیت اطہار کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ پیغام تھا ان آیات کا۔ ابھی اس کے بعد جو ہے وہ 8 آیات ہیں، اس میں حضرت لوط کا ذکر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والوں۔ حضرت لوط کے قوم کے بارے میں، کذبت قوم لوط بالنذر، لوط نے بھی ڈرانے والے، یعنی قوم لوط نے بھی ڈرانے والے پیغمبر کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت لوط کو۔ اور اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہم پیغام کی طرف جائیں، ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی۔ قوم لوط پر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی ہوا بھیجی جو پتھروں کو لے کر آئی تھی۔ بارش پانی نہیں تھی، پتھر تھے۔ آل لوط کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا، حضرت لوط اور ان کی فیملی کو بچا لیا، باقی پوری قوم کو پتھروں کی ہوا میں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر فرمایا یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، ہم اس طرح شکر گزار کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط جو تھے وہ شکر گزار تھے، وہ حرام سے بچے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جزا دی، یعنی ان کو بچا لیا، اور جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے ان کو سزا دے دی۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 36 میں فرمایا بے شک لوط نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرایا، ہماری سزاؤں سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ڈراوے کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ حضرت لوط ان کو ڈراتے تھے، قوم کیا کہتی تھی، یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، وہ شک کرتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے۔ آج علماء بھی ڈراتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ مولویوں نے دیکھ لی ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ مولویوں نے دین کو سخت بنایا ہوا ہے۔ قرآن ذرا پڑھ کر دیکھو پھر پتہ چلے گا یہ مولویوں نے دین بنایا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں سختی چیز بیان کی ہے۔ جہنم کس لیے بنائی ہے؟ جہنم پہ ایمان ہے صرف کافروں کے لیے تو نہیں بنی، کتنے لوگوں نے جانے۔ اللہ نے تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مدثر میں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں سوال کیا جائے گا کس مجرمین کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آ گئی؟ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کافر تھے، ہم مومن تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن ہے، سورہ مدثر ہے، یہ مولویوں نے بات بنائی ہے، نہ میری بات ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ خطیب کی بات ہے، نہ ذاکر، یہ قرآن کی بات ہے، وہ قرآن جو زہرا کے لال حسین نے نو کے نیزہ پہ سنا، یہ قرآن کی بات ہے۔ لہذا قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں غیب کر دی، اندھی نہیں کی، ان کی آنکھیں غیب کر دی۔ جو قوم لوط تھی نا، ان کی آنکھیں غیب ہو گئی، وہ ایسے لگا کہ ان کی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، ایک ہے آنکھوں کا غیب کر دینا، آنکھوں والی جگہ پہ ماس، یعنی وہاں پر گوشت آ گیا، یا جس طرح بھی آنکھیں غیب ہو گئی۔ تو اور بتحقیق صبح سویرے ایک دائمی عذاب ان پر آیا، اس قوم پر، اور پس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فذوقوا عذابی ونذر، پس میرے عذاب اور ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور پھر فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، اور کیا کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا ہے؟ تو ان 8 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 آیات میں قوم لوط کا ذکر کیا۔ قوم لوط کیا تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے۔ حضرت لوط نبی خدا تھے۔ تو اس قوم پر اللہ کا جو عذاب آیا یہ کیا تھا؟ ان کے مختلف عذاب تھے، جو مشہور تھا روایت امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قوم لوط میں شیطان جو تھا، اس نے قوم لوط میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ رات گزاری اور اس نے اس کے ساتھ کی بدفعلی، اس کو لذت حاصل ہوئی، اس نے پھر جا کر قوم کو بتایا کہ میں نے اسی طرح جو ہے رات کو یعنی وہ انسانی شکل میں آ گیا تھا، میں نے انسان کے ساتھ رات گزاری، تو اس نے قوم کو بتایا، پھر قوم میں قوم لوط والی بدفعلی پھیل گئی،
امام فرماتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کے ساتھ بھی انسان بدفعلی کر سکتا ہے، تو انہوں نے لذت محسوس کی، اس طرح پوری قوم میں یہ تباہی، یہ بربادی جو ہے یہ پھیلتی گئی۔ تو اب جو ہے روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل، یہ جو 4 فرشتے تھے یہ آئے حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی انہوں نے پہلے، پھر جب حضرت لوط اپنی کھیتوں میں تھے تو یہ ان سے آ کر ملے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ کے یہاں ٹھہریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں چلے جاؤ، یہ میری ایسی قوم ہے یہ جو ہے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے، تو لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سمجھایا، لیکن یہ جو فرشتے تھے یعنی انسانی وجود میں ان کے سروں پہ سفید عمامے تھے، خوش شکل خوبصورت شکل والے تھے۔ حضرت لوط کے گھر میں یہ 4 فرشتے داخل ہوئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ یہ حضرت لوط کے مہمان کو پکڑنا چاہتے تھے۔ یہ جو ہے حضرت لوط کے گھر میں آ گئے۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو نبی کی زوجہ ہونا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ لوط کی بیوی کی بھی اللہ نے قرآن میں مذمت کی سورہ تحریم میں۔ تو یعنی رشتہ داری، نبی کی رشتہ داری یا کسی بھی رشتہ داری جو ہے وہ ہمیں نہیں بچا سکتی ہے تو وہ ایمان، محبت اور پاک سیرت بچا سکتی ہے۔ بہرحال یہ دن کے وقت چھت پہ دھواں کرتی تھی، قوم کو پتہ چل جاتا تھا مہمان آئے ہیں، وہ اتنے بدبخت تھے حضرت لوط کے گھر آ جاتے تھے، یہ مہمان ہمیں دو، اس کے ساتھ بدفعلی کریں، یا رات کے وقت آتے مہمان تو یہ اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلاتی اور وہ آ جاتی، قوم آ جاتی۔ تو جب یہ فرشتے آئے تو یہ جو قوم تھی، یہ بدکار قوم حضرت لوط کے دروازے پہ آ کے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے لگے کہ ہم ان مہمانوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اس قدر جری۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو حضرت جبرائیل امین نے، روایات مختلف ہیں، تو ایک روایت میں کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر جو ہے ان قوم کی طرف پھیرا، تو جس سے ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، ان کے وجود سے آنکھیں ہی غائب ہو گئیں۔ تو یہ ایک اللہ کا ایک پہلا عذاب تھا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ بس یہ ہے کہ حکم خدا ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں سحری کے وقت، تو حضرت اور آپ میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی سمیت باہر نکلے، تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، بتا دیا پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آسمان سے ایک پتھر گرا، اس کو لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی، اور حضرت لوط کی قوم وہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو اولاد، بیٹیاں اور باقی جو افراد تھے وہ محفوظ اس شہر سے چلے گئے۔ پھر جو ہے ان 4 فرشتوں نے اس شہر کو الٹ دیا، اس کو الٹ کر یعنی اللہ کا یہ عذاب دیا، اور پھر اس کے اوپر ایک آندھی آئی تیز پتھروں کی، پتھر اتنے تیز آئے کہ جس سے یہ پورے شہر والے یہ دب کے مر گئے۔ تو بہرحال آج بھی بعض جو ہے وہ جو ہے مجلات آپ کو گوگل پہ بھی موجود ہیں عربک میں، تو بہرحال نجف اشرف میں جب ہم تھے تو میں نے وہاں پر ایک خریدا بھی تھا، تو ریسرچ کرنے والوں نے بعض پکچرز لیے ان جگہوں کی جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا، ان کی تصاویر، وہ آثار قدیمہ والوں نے، وہ پتھر، وہ چیزیں، تو بہرحال یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے۔ تو اب جو ہے اس طرح یہ قوم لوط تباہ ہوئی۔ قوم لوط کا گناہ کیا تھا؟ یعنی مردوں کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے۔ تو لیکن ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں جو شخص اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے یعنی توبہ نہیں کرتا، تو پھر پروردگار اس کو بھی موت انہی پتھروں سے دیتا ہے۔ قوم لوط کا پتھر آتا ہے، اس کو لگتا ہے، لوگ نہیں دیکھتے، اس کی موت ان پتھروں سے ہوتی ہے۔ اور آج ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں،
اور یہ بدفعلی اور اس چیز ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ گندی فاحش موویز اور کلپ دیکھنا۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ایسے دوستوں سے ان کو دور رکھیں جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور بعض نادان اور جاہل لوگ جو ہے وہ بچوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کھانے کے اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ گندے کام کرا لو، اس کے پیسے مل جائیں گے۔ حالانکہ شریعت میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد وعلی اس کی حرام کی کمائی، چاہے زنا کے ذریعے ہو یا لواط کے ذریعے ہو، اس کی کمائی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آپ فرماتے ہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام، چاہے وہ سود کے ذریعے کھائیں، چاہے وہ لوگوں کا مال چوری کر کے کھائیں، چاہے لوگوں کی جائیداد میں سے حق نہ دے کر کھائیں، چاہے وہ مثلا مثال کے طور پہ اور حرام، جوا، شراب، مختلف چوری، مختلف چیزوں کے ذریعے سے حرام کھائے، جیسے لواط اور زنا کی کمائی کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت والے ان کے بدن انسانوں والے ہوں گے اور ان کی شکل سور والی ہوگی۔ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور ادا نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ جو ہے اب قوم لوط میں کچھ معصومین کی مختلف روایات سے اور بھی ہیں، تو میں نے جو ہے 10 کام جو ہمارے اندر ہماری اصلاح ہونی چاہیے، بس یہی 10 کام ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہ قوم لوط میں یہ کام بھی تھے، اللہ نے عذاب بھیجا۔ پہلا کام کیا تھا؟ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا تھا؟ یہ بخیل تھے، مہمان آتا تھا اس کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو رات کو اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تاکہ آئندہ ہمارے پاس یہ مہمان نہ آئے، ایسے بدبخت تھے۔ تو یہ بخیل تھے، کھانا نہ کھلانا پڑے، ان کی خدمت نہ کرنی پڑے، تو یہ دوسرا کام تھا۔ اور تیسری ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سرراہ بیٹھ کے یہ لوگوں کو کنکر مارتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی بعض لوگوں کو عادت ہے، وہ لوگوں کو کنکر مارتے ہیں، چھتوں پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے کنکر مارنا، یا کسی ہمسائے کے گھر خاتون کو مارنا، لڑکی کو مارنا، یہ قوم لوط کا طریقہ تھا۔ جو لوگ کرتے ہیں یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ اور نمبر 4، لوگوں میں بیٹھ کے بغل کھجاتے تھے، گندگی بدبو یہ پھیلانا۔ اور نمبر 5، متکبرانہ انداز میں، متکبر فرعون کی چال چلتے تھے، زمین پہ کپڑوں کو گھسیٹ کر چلتے تھے، اپنے پیسے اور جائیدادوں پہ، اپنے مقام پہ ناز کرتے تھے۔ نمبر 6، یہ اپنے گریبان کو کھول کے رکھتے تھے، یہ قوم لوط کا طریقہ تھا۔ آج لوگوں کو دیکھیں، بعض لوگ ہیں پرواہ نہیں کرتے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ 4 لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ انسان مہذب ہو، مجلس میں جائے، محفل میں جائے، درس میں جائے، آپ شادی میں جا رہے ہیں، ولیمے میں جا رہے ہیں، آپ کے بٹن بند ہونا چاہیے۔ مہذب لوگ، کبھی آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگوں کو، آپ نے دیکھا کبھی کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو، علماء کو، وہ اپنے گریبان کے بٹن سارے کھول کے آتے ہیں؟ مہذب رہے، مہذب قومیں عزت کرواتی ہیں اپنی، تو لہٰذا اپنے جو ہے وہ قمیض کے بٹن بند رکھا کریں۔ تو اسی میں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے گریبانوں کو کھول کے رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ نمبر 7، یہ قوم کیا کرتی تھی؟ یہ اپنی گندگی کو پانی سے صاف نہیں کرتی تھی، بس کسی اور چیز سے، یعنی زمین پہ یا کسی چیز کے ساتھ صاف کر لیا، پانی سے صاف نہیں کرتی۔ آج یورپ اور کینیڈا اور امریکہ میں بھی وہاں پہ پانی استعمال نہیں ہوتا، ٹیشو استعمال ہوتے ہیں۔ تو لیکن جو دیندار طبقہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز سے پہلے پانی سے بدن کو پاک کرتے ہیں، چونکہ وہاں شرعی مجبوری ہے، وہ ٹھیک ہے، شرعی مجبوری ہو، نماز سے پہلے آپ کو بدن پاک کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا دیندار لوگ ہیں جو مسائل بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر بوتل ساتھ لے کر جاتے ہیں، نماز سے پہلے اپنے باڈی کو، اپنے بدن کو نجاست سے کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ نجاست کو، طہارت کا خیال نہیں کرتے، یعنی یہ قوم لوط کا طریقہ تھا۔ تو نمبر 8، غسل جنابت نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے۔ ایک جوان مسجد میں کھڑے ہو کر جب میں نے غسل جنابت نہ کرنے کا گناہ اور وہاں پر اس کا نقصان بتایا، نوجوان کہتے ہیں کہ بلا 2.5 سال ہو گئے میری شادی کو، میں نے آج تک ایسے غسل جنابت نہیں کیا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔
اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا فوراً پہلے مسجد سے باہر نکلو، رونے کا مقام ہے۔ نوجوان نسلیں ماشاءاللہ مولا کے عزادار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، غسل جنابت کا پتہ نہیں۔ جب ہم اپنی نسلوں اور اولادوں کو یہی کہیں گے کہ علماء کو نہ سنو، پھر ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں جہالت آئے گی، پھر ان کے اندر دین نہیں آئے گا۔ اپنی اولادوں کو خود بھی علماء کے قریب ہوں، اولادوں کو بھی علماء کے قریب کریں تاکہ وہ دین کے احکام سیکھیں۔ تو لہٰذا غسل جنابت تو نمبر 9، وہ ایک دوسرے کے سامنے غلط کام کرتے تھے اور شرم و حیا نہیں کرتے تھے۔ آخری جو بات ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قوم لوط لوگوں میں بیٹھ کے آواز کے ساتھ گیس خارج کرتی تھی۔ یہ قوم لوط تھے، اللہ نے جو عذاب بھیجا ایک وجہ یہ بھی تھی، لوگوں میں بیٹھ کے آواز کے ساتھ گیس خارج کرنا۔ آج بھی بہت بات ہیں، لوگ ہنستے ہیں پھر مذاق کرتے ہیں، لوگوں میں آواز کے ساتھ گیس خارج کرتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ اور فقہ کے احکام ہمارے فقہا فرماتے ہیں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کسی نے گیس خارج کر دی ہے، لوگوں کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، یہ آپ نے حرام اور گناہ کیے۔ بلکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھیں گیس تو ہر شخص کے ساتھ رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، گیس تو خارج کرنی، آپ روکیں گے تو آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جب گیس آئے تو آپ واش روم میں چلے جائیں یا آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے، یہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے اور خود بھی اپنی ایسی تربیت کریں۔ خدا اپنے متعال سے دعا کریں، مہربان اللہ، بحق محمد وآل محمد۔